الرحيم الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ حضرات، ابھی تک صبر کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ صبر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، غصے کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہر بات پر غصہ کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اپنے بیوی بچوں پر، کبھی ماں باپ پر، کبھی دوست احباب پر، کبھی رشتہ داروں پر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے صبر کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کتاب میں غصے کا تذکرہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑا پہلوان وہ ہے جو فلاں کو ہرا دیتا ہے، کشتی میں لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک سب سے بڑا طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات ایسے سوالات آتے ہیں کہ فلاں آدمی غصے میں تھا، غصے میں اس نے اپنے بھائی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو ایسی بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، غصے میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ غصے میں آ کر کے آدمی کئی بار اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تب وہ اپنے غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد علماء کے پاس، اماموں کے پاس کیا کرنا، میں نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یا غصے میں آ کر کے میں نے ایسی بات کہہ دی، تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے بعد میں۔ جب آدمی کا غصہ کم ہوتا ہے تو غصہ کم ہونے کے بعد اس غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا پہلوان انسان وہ ہے جو انسان غصے کے وقت بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اسی لیے ایک صحابی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں نبی کے پاس اور درخواست کیا کہتے ہیں، اوصنی کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ کئی دور سے آئے وہ، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کی باتیں، کچھ اچھی باتیں کر دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ بس ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی نصیحت، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں صحابی، اچھا ٹھیک ہے، میں غصہ نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت کیجیے۔ تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ کہا لا تغضب، پھر انہوں نے کہا کہ اور کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اور یہاں بخاری کی روایت میں ہے فردد مرارا، کئی بار انہوں نے کہا
کہ مجھے اور کچھ نصیحت کیجئے، مجھے اور کچھ نصیحت کیجئے، اور ہر بار آپ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرنا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ یہ ہم کو دیکھنے میں بڑی چھوٹی نصیحت لگ رہی نا، لیکن آپ کبھی اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ جہاں چار لوگ ہیں آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے وہ لوگ کچھ گالی گلوچ کرانا چاہتے ہیں، وہ لوگ آپ کے اوپر شیطان کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں؟ خاموش رہیں، اس وقت غصہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں جو لوگ آپ کے سامنے تو شرمندہ ہو جائیں گے، وہ لوگ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم لوگ اتنا غصہ دلائیں، اس کو غصہ نہیں آ رہا، اس کو غصہ نہیں آ رہا۔ تو غصہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے معاملات بگڑتے ہیں، غصے کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے کئی بار ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب کی جو جڑ ہے یہ غصہ، اس لیے فرمایا گیا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نظر میں ہم کو بڑا بننا ہے، اللہ کی نظر میں بہادر بننا ہے، تو غصے پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے پر قابو رکھنے کی توفیق